الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذکر اللہ سے منع کرنے والے قرآن کریم کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کہ جو ذکر اللہ سے منع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہیں تھا، مسجد میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو ذکر اللہ سے منع کرتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا جو شخص اس سے زیادہ ظالم کون ہے، اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اس کے نام سے روکتا ہے اور اس کے اندر خرابی کی کوشش کرتا ہے اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ذکر الہی اطمینان قلب کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور جس طرح قلب کو سکون ملتا ہے وہ ذکر کے ساتھ ہے، جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دل کو راحت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے وہ ذکر الہی کے ذریعے، اور ذکر الہی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دل کے اندر جو سکون ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور ذکر بالجہر کرنا اقوال صحابہ کی روشنی میں بھی، اور کیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فراغت کو ذکر اللہ کی آواز سن کر معلوم کر لیتا تھا۔ حضرت ابن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فراغت کو ذکر اللہ کی آواز سن کر معلوم کر لیتا تھا۔ تو حضرت ابن عباس کا یہ فرمانا کہ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو ان کا ذکر بلند آواز سے ذکر کرتے، تو اس ذکر کی آواز سے میں اندازہ لگا لیتا یا کہیں دور ہوتا تو یہ مجھے سمجھ آ جاتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔